دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی نعمت کسی بھی وقت آدمی کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، چاہے وہ اولاد ہو، مال ہو، حکومت ہو، عزت ہو یا حسن ہو۔ اچھا نظر آنے کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ لوگ اس کے لیے واہ واہ کہیں، اس کی تعریف کریں اور اپنی جسامت اور وجاہت کی وجہ سے وہ آدمی معزز اور معتبر شمار کیا جائے۔ یہ شوق کسے نہیں ہوتا، لیکن جب کسی شخص کو اس وجہ سے اعتبار اور سند حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ شخص آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، لیکن کیا جسے خدا عزت دیتا ہے یہ ضروری ہے کہ سب کو علم ہو جائے کہ یہ آدمی معزز ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ ایسے ہزاروں اولیاء گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت دی، وہ معزز ٹھہرے، لیکن معاشرے میں انہیں وہ عزت نہ مل سکی۔ اسی طرح معاشرہ کسی شخص کو معزز بنا دیتا ہے، لیکن وہ قدرت کی نگاہوں میں کمینہ اور ذلیل ہوتا ہے، تو عزت بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اسے جانا جائے، پہچانا جائے، اس سے فیصلے کروائے جائیں، اس کے پاس لوگ آئیں، لوگوں کا رجوع ہو، وہ لوگوں کے معاملات میں حصہ لے، دلچسپی رکھے، فیصلے سنائے اور جیسا وہ چاہے باہر ویسا ہو۔ اس بت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جسے قاضی بنایا گیا وہ مارا گیا۔ یعنی یہ پچیت لگانے کا شوق ہوتا ہے بہت لوگوں کو، اور فیصلے کرنے کا شوق ہوتا ہے، ایسے ہی بے وجہ کسی کے معاملے میں گھس جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان چاہتا ہے کہ اسے حاصل ہوں، لیکن یہی چیزیں اس کے لیے امتحان بن جاتی ہیں۔ جو آدمی جتنا معزز ہوگا اس کے چاہنے والے اتنے زیادہ، اس کے پاس اتنے زیادہ فیصلے لائے جائیں گے، وہ اتنا زیادہ منصف بنایا جائے گا، قاضی بنایا جائے گا، پنچایت کا سربراہ بنایا جائے گا، اور اس سے اتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی۔ یہ جو ہمارے ہاں نظام عدل و انصاف ہے، کسے نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی خرابی ہیں۔ وکیل سے، پولیس والے سے، تفتیشی سے لے کے آگے وکیل، اور وکیل سے لے کے آگے جج تک، کسے نہیں پتا کتنی خرابی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو جج بٹھا دیا جاتا ہے تو کیا وہ استعفیٰ دے دیتا ہے اس بنیاد پر کہ میرے پاس جو مثل آتی ہے، جو تفتیش میرے ٹیبل پہ لاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی؟ کیا اس بنیاد پر وہ استعفیٰ دے دے گا؟ نہیں دے گا، کیونکہ اس کو علم ہے کہ جج رہنے سے جو پروٹوکول مجھے مل رہا ہے یا بیوروکریسی میں جو فوائد ہیں، میری زندگی کتنی اچھی گزرے گی، میرے بچے بہت بڑے بڑے اداروں میں پڑھیں گے، مختلف ممالک میں چلے جائیں گے، میں جب ریٹائر ہوں گا تو مجھے کیا کیا کچھ ملے گا۔ یہ چیز کیا ساری زندگی اسی نظام کا حصہ رہ کر کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ کتنی خطرناک وہ جگہ ہے جہاں وہ بیٹھا ہے۔ اگر اس کو احساس ہو جائے کہ میں فیصلہ کر رہا ہوں لوگوں کا، اور فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، کسی بھی جج کی چیخیں نکل جائیں جب اسے حقیقت سے وہ آگاہ ہو جائے کہ یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، حالانکہ ہے نعمت ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو کسی بڑے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے نعمت، امتحان بن جاتی ہے۔ سسٹم کی خرابی کی وجہ سے وہ نعمت بھی اس کے لیے امتحان بن جاتی ہے۔ اسی طرح مال، ایسا معاشرہ یا ایسا مقام کہ جہاں لوگ مال کا درست استعمال جانتے ہیں، وہاں تو کسی قدر درست استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا الجھا ہوا معاشرہ کہ جس کے اندر کسی کو یہ تمیز نہیں کہ میں نے مال خرچ کرنا کہاں پہ کرنا ہے۔ ان لوگوں کو جب مال دیا جاتا ہے تو وہ اسے کہاں صرف کریں گے؟ اسی چیز میں جس میں سب لوگ کر رہے ہیں۔ نعمت امتحان بن جاتی ہے۔
کسی بے اولاد کے لیے اولاد نعمت ہے، لیکن وہی اولاد ساری زندگی جس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے، وہ اولاد اس کے لیے آزمائش کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت حسین تھے، بہت حسین و جمیل، یہاں تک کہ آپ کی مثال دی جا سکتی ہے کہ انسانوں میں خدا نے کوئی ایسی صورت پیدا کی کہ جس صورت کو دیکھنے والا بے وجہ ہی اس کے لیے واہ واہ کہے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت ہے۔ لیکن اس حسن کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ قید کیے گئے، ستائے گئے، تہمتیں لگائی گئیں، اور زندگی کا ایک حصہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو لوگ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ ایک عورت جو بہت زیادہ میک اپ کرتی اس لیے کہ وہ اچھی نظر آئے، اچھی نظر آنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ اسے نہیں پتہ۔ اس کے بعد اس کے لیے کون کون سے شر کے راستے کھلیں گے، اور کس کس شر میں وہ مبتلا ہوگی، اور کون کون سے شریر لوگ اس کے اس حسن کی وجہ سے یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یا وجاہت کی وجہ سے اس کے متعلق کیا کیا ارادے بنائیں گے، اللہ ہی جانے۔ تو نعمتوں کے حصول کے لیے کوشش کرنا یا دعا کرنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، یہ جائز کام ہے، لیکن نعمت کو بچا لینا اور فتنہ نہ بننے دینا، یہ ایک بہت بڑی عقل مندی کا کام، بہت بڑی دانائی اور بہت بڑا ظرف اور بہت زیادہ علم چاہیے کسی نعمت کو فتنہ نہ بننے دینا۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو گھروں کے جھگڑے ہیں یا یہ منافرت کی جو صورتحال ہے، یہ بھی اسی لیے ہے کہ لوگوں کے لیے ہر چیز فتنہ بن گئی ہے، حتیٰ کہ وہ خود ہی فتنے بن گئے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ڈال دیں گے، جہاں بات کریں گے کوئی نہ کوئی پھٹا پڑ جائے گا، کسی کے ساتھ کسی چیز میں شریک ہوں گے تو اس کا نتیجہ اینڈ پہ سوائے نزاع، مخاصمت، مخالفت کے کچھ نہیں نکلے۔ یعنی جہاں جائیں گے کوئی نہ کوئی مصیبت ہی کھڑی کریں گے، اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو مصلح ہیں، دیکھیں میں نے سچ بولا، میں تو سچ بول رہا ہوں، آپ کے سچ بولنے سے آگے جو شر پڑا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ آپ چپ رہتے، سچ نہ بولتے۔ جو فتنہ آپ نے ڈال دیا، پتہ نہیں سچ تھا بھی کہ نہیں تھا۔ تو انسانوں نے یہ اپنی دنیا جہنم بنا دی ہے، ہر وہ شے جو ان کے پاس ہے اس کو انہوں نے فتنہ بنا دیا، اور اس فتنے کی رو میں یہ بہتے جا رہے ہیں، اور ان کا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ ایک حدیث ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی دور بعد میں آئے گا اس میں شر پہلے دور کی بنسبت زیادہ ہوگا، لہذا توسع پسندی اور بے وجہ دوسروں کے معاملات میں حصہ لینا اور ہر ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، جسے دیکھنا یہ مجھے مل جائے، جو چیز دیکھ لی یہ مجھے مل جائے، یہ کسی کام کا نہیں چھوڑے گی، وہ چیز آپ کو ملے گی بھی نہیں اور آرام سے جینے بھی نہیں دے گی۔ اس لیے تھوڑا بہت انسان کو اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے کہ وہ کسی ایسی چیز میں ٹانگ نہ اڑائے جو اس سے متعلقہ نہیں، ورنہ پھر اسے اپنی زبان سے کوئی نہ کوئی بات ایسی کہنی پڑ جائے گی، چاہے سچ ہی کہے گا لیکن اس کا نتیجہ بھی آگے غلط ہی نکلے گا۔ تو نعمتیں فتنے بن جاتے ہیں جب کسی کو نعمت کے استعمال کا ڈھنگ نہ ہو۔ پہلے کسی چیز کے استعمال کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے، پھر وہ چیز حاصل کرنی چاہیے۔ اگر کسی کو ڈرائیونگ نہ آتی ہو، وہ گاڑی خرید لے، سوائے مصیبت کے کچھ نہیں ہے، وہ ایک آرام دہ سواری بھی اس کے لیے مصیبت بن جائے گی۔ اور اگر کوئی ایکسپرٹ ہے بڑا
وہ خریدے گا تو وہ اس کو صحیح چلا لے گا۔ ہم خدا سے وہ چیزیں مانگتے ہیں کہ جن چیزوں کو رکھنے کا ہمیں ذرا بھی ڈھنگ نہیں ہوتا، پھر جب ان میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو پھر اس کو بگاڑ دیتے ہیں اور تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ تو نعمتیں بھی فتنے بن جاتے ہیں جب کسی کو نعمت کے استعمال کا ڈھنگ نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ، آخر دعوانا الحمدللہ۔